آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم سب یہ نیت کر لیں کہ جو گناہ ہو گئے بہت ہو گئے، اب تو اللہ کی پکار ہے کہ اگر تم میرے بن جاؤ گے تو ہم تیرے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر دکھاؤں گا، اور جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہوگا خدا کی قسم اس کی نیا کبھی ڈوب نہیں سکتی ہے۔ بولیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا انشاءاللہ ہم لوگ پچھلے گناہوں سے توبہ کے لیے تیار ہیں؟ کیا آئندہ ہم لوگ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ اللہ سے ڈریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ چھوڑیے، آج 70% مسلمان کا بچہ نشیڑی بنا ہوا ہے، 70% نشیڑی بنا ہوا ہے۔ گناہ کو چھوڑو گے؟ نشہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کا مجرم سزا بھگت کر جنت میں جا سکتا، نشہ کرنے والا کبھی اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتا ہے۔ آج یہ نوجوان کو کیا ہو گیا؟ سور کا گوشت تم نہیں کھاتے، اور آج نشہ کی گولی اور نشہ کے گھونٹ اور کوریکس کے گھونٹ تم اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہو۔ میں آپ کا ہاتھ پکڑتا ہوں، بچا لو اپنے ایمان کو۔ نشہ جب حلق سے نیچے جاتا، اللہ ایمان کی روشنی کو سینے سے چھین لیتا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حالت یہ ہے کہ سموہ لون جو قصہ کا رواج ہے اس نے پورے سماج کو جکڑ لیا ہے۔ معلوم نہیں گڑیا میں ہے کہ نہیں، رے چالو ہے کہ نہیں، سب مرد اپنی بیوی کو آگے کر دیا، اور آج وہی بیوی لون لے کر پیسہ دیتی، اور جب کوئی ادا نہیں کرتا تو ایسے ایسے حالات ہم لوگوں کے سامنے ہیں کہ سنو گے تو عزت بھی گئی اور ایمان بھی گیا۔ یہ سود کیا تمہارے لیے حلال ہے؟ فرمایا کہ ایک لقمہ سود کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ 26 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آج جو مسلمان سود کا لقمہ کھا کر اپنی ماں کی چادر کو تھانے گا اور اس کے ساتھ بدکاری کا گناہ کرے گا، کیا اللہ کی مدد اس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیا خدا تعالیٰ کی نصرت اترے گی؟ تھوک دو، سود نہیں کھاؤ گے تو مر نہیں جاؤ گے۔ یہ دیوار کی چمک کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگمگاہٹ کے لیے آج اپنی ماں سے بدکاری کرنے کا گناہ اور سود کا لقمہ منہ میں لے کر کے اللہ کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان جو قوم کرے گی، کبھی وہ قوم عزت پانے کے قابل نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سودی لعنت سے اس سماج کو آپ پاک کیجیے، اب اس گناہ کو اپنے سماج سے دھونے کی کوشش کیجیے۔ اگر یہ سماج کا گناہ نہیں دھلا تو یاد رکھے پھر اللہ کی رحمت کا چادر بھی ہم سب کے سروں سے چھین لی جائے گی۔ آج سماج میں ایمانی بے ایمانی، آج سماج کے اندر کوٹ مقدمہ کے معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ شیخ برادری کے جتنے مقدمات سرکاری عدالت میں ہے دوسری برادری کی نہیں۔ آج کیا آپ اسی لیے مال کمایا تھا؟ کیا اسی لیے اپنے بھائی کو جیل پہنچانے کے لیے اور کچہری میں جا کے جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے؟ کیا آپ ضمیر کے اعتبار سے اتنے کالے اور مردے ہو گئے؟ لوگوں یاد رکھو، آپ کا پیسہ بہت محنت کا پیسہ ہے، آپ نے دھوپ میں کمایا ہے، آپ نے پانی میں کمایا ہے، اس پیسے کو کوٹ کچہری میں برباد مت کیجیے۔ آج مارواڑی قوم آپ اس کے چہرے پر تھپڑ بھی مار دیجیے تو وہ برداشت کر لے گا، لیکن اپنے پسینے کے پیسے کو کچہری میں برباد نہیں کر سکتا۔ ہمارا خون بڑا گرم ہے، معمولی معمولی باتوں میں تھانے کے جیب بھرے جا رہے، وکیل کے کوٹ بھرے جا رہے، اور کچہری میں جا کر ایمان کو لٹایا اور پیسوں کو برباد کیا جا رہا۔ لوگوں سنبھل لو اپنے آپ کو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، جس خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے، جس سماج میں لڑائی ہوتی ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد کی چادر اس کے اوپر سے اتار لی جاتی ہے۔ آج ذات کے نام پر، برادری کے نام پر لکیر کھینچ کھینچ کے بیٹھا ہے کہ فلاں فلاں برادری۔ خدا کی قسم، جو آدمی برادری کی لکیر کھینچے گا، برادری کے نام پر دیوار کھڑی کرے گا، وہ اللہ اور رسول کے نزدیک مجرم انسان ہے۔ آپ کو ایک لکیر ملی جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے والا، وہ آپ کا اپنے خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ رکھتا۔ خبردار، ذات اور برادری کے نام پر آج کی تاریخ میں مت بانٹو، بانٹو گے تو ٹوٹو گے، اور ٹوٹو گے تو دنیا میں کوئی بھی تم کو عزت کی بھیک نہیں دے سکتا ہے۔
اس لیے گزارش ہے کہ ہم سب لوگ مل کر یہ بات طے کریں کہ اس طرح کا جو بگاڑ ہے، چاہے نشے کی لعنت ہو، چاہے سود کی لعنت ہو، چاہے آپس کے اختلاف کی لعنت ہو، ان کو انشاءاللہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور شادی بیاہ میں معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک سروے کے مطابق 8 لاکھ سے زیادہ آپ کی بیٹیاں مرتد ہو چکی ہے اور دوسروں کے چوکھٹ پہ جا چکی ہے۔ کون ہے ان کی ایمان کو بچائے گا؟ نبی نے فرمایا شادی کو آسان بناؤ، شادی آسان ہوگی تو تمہارے لیے بچیوں کی آبرو کو بچانا آسان ہوگا۔ اگر اس کو مشکل کرو گے تو زنا کے راستے کھلیں گے، ارتداد کے دروازے اور بھی پھیلتے چلے جائیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، یہ جو سماجی بگاڑ ہے، یہ جو سماج کے اندر گھن لگا ہوا ہے، ایمانی بے ایمانی تو ہماری فطرت میں داخل ہو گئی ہے۔ آج دوسری قوم 1500 کے لیے جھوٹ بولتی اور ہم 5 روپے کے لیے جھوٹ بولنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ کیا جھوٹ سور کے گوشت کی طرح حرام نہیں ہے؟ کیا بے ایمانی کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ اگر 100 روپے کا کرتا تم نے سلایا، 5 روپیہ بھی حرام کا لگا، تو جب تک وہ کرتا بدن پر ہے کوئی عبادت خدا کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ بولو یہ کیسے سماج کو ہم بناتے ہیں؟ کتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم تو گناہ کا کام ہوتا ہے تو نیکی بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، فلاں نیکی کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو نیکی کا معاملہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بدی کا معاملہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور یہ جو سوچو گے کہ نیکی کو بدی میں مکس کر کے ہم کام چلا لیں، یہ چلنے والی چیز نہیں ہے۔ نیکی کی برکت پانا چاہتے ہو اور اگر نیکی کی طاقت پانا چاہتے ہو تو بدی کے دروازے کو بند کرنا ہوگا۔ جو لوگ مسجد میں اے سی لگاتے ہیں، گھر میں اے سی لگاتے ہیں، گاڑی میں اے سی لگاتے ہیں، ان کو معلوم ہے جب اے سی مشین چالو ہوتی ہے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ گیٹ لگائیے، شیشہ چڑھائیے۔ کیوں بھائی؟ اے سی مشین چلائیں گے، گیٹ کھلا رہے، شیشہ چڑھا نہ رہے تو گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم اللہ کا وصول نیکی بدی میں یہی ہے۔ چاہے تم نماز کی اے سی چلاؤ، چاہے روزہ کی اے سی چلاؤ، چاہے چلہ کی اے سی چلاؤ، چاہے حج کی اے سی چلاؤ، جب تک گناہ کے کھڑکی دروازے کو بند نہیں کرو گے نیکی کے ٹھنڈک سے میری زندگی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے لکھو قلم سے کہ اگر نیکی کی آبرو بچانی ہے، نیکی کی طاقت پانی ہے، نیکی کو بچا کر خدا تک لے جانا ہے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر گناہ سے بچنے کی قسم کھاتے ہیں انشاءاللہ۔ بولو کریں گے ہم لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نام پر۔ اللہ اس سرزمین کو ہم سب کو پاکی نصیب فرما دے۔ جو گناہ ہو گیا ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ان پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ آنے والی زندگی کو نیکی والی زندگی بنا دے۔ اس سرزمین پر اللہ ایسے پھول کھلا دے جس کے نیکی کی خوشبو سے پورا سماج مہک جائے۔ یہ دوسری گزارش تھی۔ نبی نے زندگی بھر یہی کام کیا، نیکی کو بڑھانا، برائی کو مٹانا۔ آپ بھی نبی والے ہو، اس کو مشن بناؤ۔ نیکی کی آواز لگائیں گے، بدی سے خود رکیں گے، جہاں تک ممکن ہو دوسرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور نبی جب دنیا سے جانے لگے تو آپ کے کان پر لوگوں نے کان لگایا منہ کے پاس کہ آخری بات کیا نکلے گی؟ تو نبی کی زبان سے جو آخری جملہ نکلا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں جا رہا ہوں آخری بات جو مجھ سے کہہ کے جاتا کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ آج دیکھیے مسجد بچانے کے لیے بڑی فکر ہے۔ مسجد پہ اینٹ پھینکی گئی تو آج 4 جوان شہید ہو گیا، بلا شبہ یہ اس کے ایمان کی علامت۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں جو نوجوان مسجد کے لیے جان دینے کے لیے تیار، وہ مسجد میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر مسجد میں سر جھکانا سیکھ لو انشاءاللہ سر کٹانے کی نوبت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم نبی کی پہلی پکار علم کا چراغ جلائیں گے تو نبی کی آخری آواز
نماز کی روشنی کو بھی انشاءاللہ اپنے گھر میں عام کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ 95% جمعہ والا ہے، پلاسٹک کی ٹوپی سیر پر لیتا ہے، آدھا ادھورا وضو کرتا ہے، خطبہ کے ٹائم میں جاتا ہے، نکلا ماشاءاللہ فخر سے کہو ہم مسلمان، یہ نماز وہیں منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کیا ہے اس نماز کی حیثیت؟ بلا شبہ آپ نے سر کو جھکایا، لیکن نہیں، 5 وقت کی نماز جو زندگی کی روح ہے، جو نبی کی آخری آواز ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو زمین پر نماز ویسے ہی اتارتی ہے جیسے چمبک لوہے کو کھینچ لیا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو، اس سجدے کی برکت چاہتے ہو، طے کرو انشاءاللہ اس پیشانی کو خدا کے سجدے سے ہم رنگین کریں گے۔ یہ سجدہ بہت قیمتی ہے، بندہ جب سجدے میں سر رکھتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سر کی گرمی کو اپنے قدم پہ محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تمہاری نماز، تمہارے سجدے تم کو معراج سے زیادہ رتبہ عطا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ جیسے ہی نماز کی نیت باندھتا، اس کے دل کا تار اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ لوگو، یہ نماز وہ ہتھیار ہے جس سے خدا کی آخری مدد کو تم اتار سکتے ہو، اور جن کو بھی اللہ نے یہ روحانیت عطا فرمائی، اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی اس روحانی طاقت سے شکست دی ہے۔ تو کیا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ آخری آواز میرے نبی کی نماز؟ بولو، اس کی حفاظت کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، الحمدللہ۔ پس میرے بھائیوں، نبی کی زندگی علم سے شروع ہوتی ہے، ہم علم کا چراغ جلائیں گے۔ نبی نے زندگی بھر گناہ سے بچانے اور نیکی تک پہنچانے کی خدمت کی، انشاءاللہ ہم بھی گناہ سے بچ کر اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، اور جو سانس چل رہی ہے جب تک چلتی رہے انشاءاللہ زندگی میں نماز کی حفاظت کریں گے۔ میں جناب الحاج عبدالقدوس صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے لوگوں کو بھی جن لوگوں نے یہ چراغ جلایا ہے۔ میں امارت شریعہ کے خادم ہونے کے ناطے اور ایک پڑوسی ہونے کے ناطے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میری جہاں ضرورت ہو، جس طرح کے تعاون درکار ہو، انشاءاللہ وہ آواز دیں۔ میں اس ادارے کے چراغ کو روشن رکھنے کے لیے جتنی خدمت کر سکتا ہوں انشاءاللہ اس کے لیے ہمیشہ مستعد رہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جلدی جلدی میں جو بات میں نے کہی ہے، اللہ خود مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام بھائیوں کے لیے بھی عمل کو آسان بنائے۔ ربنا تقبل منا